अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मेरी दाएं जानब बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और मेरे बाएं जानब हैं असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट की एक आलीशान इमारत। बिल्कुल आलीशान इमारत है। अब दरख्वास्त गुजार ने आलीशान कह दिया है तो फैसला भी आलीशान ही होगा। तो आपको बता रहा था कि बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने अपनी तरफ से एक आइनी दरख्वास्त 184(3) के तहत दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो आइनी दरख्वास्तें आई हैं और काफ़ी अरसा हो गया है वो आई हुई है, और उनकी समाअत जो है फुल कोर्ट के सामने होनी चाहिए। फुल कोर्ट से मुराद आज के वक्त में 25 जजेस हैं, मगर बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की ये इस्तदा है कि ये वो वाली फुल कोर्ट हो जो कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने अपने जजेस कमेटी के रुकन के तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अक्सरियती हुक्म में फुल कोर्ट के सामने ये आइनी दरख्वास्तें लगाने का हुक्म दिया था। मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनसे इत्तफाक नहीं करते थे। ये वो वक्त था 25 अक्टूबर और 5 नवंबर के दरमियान का कि जब 26वीं आइनी तरमीम तो आ चुकी थी मगर आइनी बेंच नहीं बना था, और आइनी बेंच नहीं बना था तो आइनी बेंच के जो आइनी जजेस की कमेटी है वो नहीं बनी थी। तो पुरानी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है, अक्सरियत फ़ैसले में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने ये कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें फुल कोर्ट में लगाई जाएँ। तो आइए जानते हैं पहले बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से कि वो दरख्वास्त में वो चाह क्या रहे हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत देर नहीं हो गई इस तरह की बहस में। अब तो जजेस भी 25 हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वो वाली जजेस भी नहीं रहे, वो वाली अदालतें भी नहीं रही। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन चंद ही हफ्ते पहले, गालिबन 3 हफ्ते पहले हमारे सामने जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ख़त आया। उसके ज़रिए हमें पता चला कि जनाब ये पस पर्दा वाक़यात क्या चलते रहे और क्या होता रहा। अब मैं बतौर पिटिशनर, जिसने 26वीं आइनी तरमीम को अलॉन्ग विद अख्तर मेंगल साहब, मोहसिन दावड़ साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, हम लोगों ने चैलेंज कर रखा था और हम हैरान परेशान थे कि ये हमारी पिटिशन लग क्यों नहीं रही। आखिर क्या ऐसा चल रहा है कि ये पिटिशन लगाने से चीफ जस्टिस साहब गुरेजा हैं। तो फिर ये तो खतूत के जरिए पता चला कि जनाब एक गैर रस्मी मुशावरत की गई, और उस गैर रस्मी मुशावरत के जरिए ये फैसला किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अक्सरियती फैसले की कोई हैसियत नहीं, और उन्होंने ये केस फुल कोर्ट के सामने नहीं लगाया। तो ये जो नए फैक्ट्स इमर्ज हुए हैं ये तो आज से चंद हफ्ते पहले हुए। तो हम यही चाहते हैं, आज भी हम यही इस्तदा लेकर यहाँ पर आए हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो फैसला था अक्सरियत से, वो अपनी जगह पर आज भी कायम है। और ये सारे का सारा जो मामला है 26वीं आइनी तरमीम का, जिसके तहत अदलिया की आज़ादी का गला घोंट दिया गया, एग्जीक्यूटिव ने उसके ऊपर दस्तरस हासिल कर ली। दस्तरस एक बहुत ही सुलझा हुआ लफ्ज़ है कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, असल एहसास तो ये है कि आकर अदलिया को गिरबान से पकड़ लिया। तो हम तो चाहते हैं कि ये एक फेयर हेयरिंग तो मिले एटलीस्ट, और जिस तरह बाकी अक्सरियती जज साहिबान ने उस वक्त कहा कि ये मामला सारी सुप्रीम कोर्ट सुने, तो हम तो सिर्फ इतनी ही इस्तदा करते हैं कि जनाब को कानून और इंसाफ उसको भी मलूज़ खातर रखिए। आपकी अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, और हम तो आप ही की आज़ादी के लिए यहाँ पर ये पिटिशनें लिए घूम रहे हैं, एजुटेट कर रहे हैं। बाकी जो इतरा भले इसको भी ना सुने, लेकिन हमारा एतराज़ तो बाकी रहेगा। ठीक है, बाकी अल्लाह की मर्जी। तो असद कैसर साहब, आप भी स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं और PTI के एक अहम रुकन हैं, तो आपकी तरफ से जो दरख्वास्त 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे, वो है क्या और क्या उसमें भी यही इस्तदा की गई है? देखिए, वो तो अलग है। हम तो आज आए हैं, जो हमारे बैरिस्टर साहब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने आज जो एक पिटीशन दाखिल की है उसके हवाले से आए थे। और आज हमारे आने का मकसद ये था कि हम अपने जज साहिबान को कहें कि देखिए, पूरी पाकिस्तान आपकी तरफ देख रही है, पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी तरफ देख रही है, और हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है, हम तो कोई मिलिटेंट नहीं है, हम तो पुरअमन लोग हैं। हमें अगर कोई हमारे साथ जुल्म करेगा तो हम इस अदालतों में आएंगे। अगर इस अदालतों ने अपना एतमाद खो दिया और उसके ऊपर लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब तो ये होगा कि फिर तो लोग जंग का कानून होगा, जिसके पास ताकत होगी वो वही सर्वाइव करेगा। तो आज हम अपनी जुडिशरी के साथ एक इज़हार यकजहती के लिए भी आए हैं।
ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے لیے اسٹینڈ لیں. دیکھیں یہ آپ تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں. اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے, جس طرح آپ کے اوپر پریشر ہے, ہمیں پتہ ہے اس کا. کسی نے تو اسٹینڈ کرنا ہے نا. اگر آپ اسٹینڈ کر لیں گے تو اس قوم کو آپ اس المیے سے نکالیں گے. مجھے آپ بتائیں کہ ابھی تک جتنی بھی یہ کہہ رہے ہیں SIFC بن گیا کہ بھی انویسٹمنٹ آئے گی, کتنا انویسٹمنٹ آ رہا ہے؟ جب لوگوں کو اعتماد ہوگا تو تبھی انویسٹمنٹ آئے گی, جب عدالتیں آزاد ہوگی تبھی انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسد قیصر صاحب, آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ کی سماعت کا مطالبہ تو کر رہے ہیں, مگر اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے اندر آپ کے 2 معزز اراکین بھی ہیں, بیرسٹر گوہر علی خان ہیں اور بیرسٹر علی ظفر بھی موجود ہیں. تو یا تو آپ اس 26ویں آئینی ترمیم کے جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہی نہ ہوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق اپنے نمائندے تو جوڈیشل کمیشن میں بھیج رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن دیکھو ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور پارلیمنٹ میں بھی ہم آہستہ آہستہ اپنے اسٹریٹجی. پارلیمنٹ تو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی ہے نا. لیکن جو بھی ہے اس پہ ہمارا, چونکہ ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے, اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. لیکن ہم ہول اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جتنا ہم نے کر سکا ہے اسمبلی کے دوران, اس کے خلاف ووٹ, اس کے خلاف لابنگ, ہم نے سب کچھ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جوڈیشری کا قتل ہے. اچھا, جوڈیشل کمیشن سے آپ دستبردار نہیں ہوگی آپ کی پارٹی؟ نہیں, میں اس وقت کوئی ذاتی بات تو نہیں کر سکتا, پارٹی کی فورم بھی فیصلہ کرے گا اور ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. اچھا, کوئکلی بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آئینی درخواست آپ نے دائر کی ہے, یہ والی آئینی درخواست بھی تو آئینی بینچ کے سامنے ہی لگنی ہے یا آئینی ججز کی کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کرنا ہے؟ تو آپ نے اس درخواست میں کیا لکھا ہے کہ آپ کی اس درخواست کے اوپر بینچ بنانے کا فیصلہ کون کرے؟ دیکھیں یہ بالکل ان کے سامنے نہیں لگنی. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو اس وقت موجود تھی, کمیٹی ان ایگزسٹنس. یہ فیصلہ بھی انہی کو دوبارہ کرنا پڑے گا. کس قانون کے تحت؟ یہ آئینی بینچ کے پاس نہیں جائے گا. لیکن یہ تو اب آئین میں لکھ دیا گیا ہے نا 26ویں آئینی ترمیم میں. آئین کے اندر جو چیزیں لکھ دی گئی ہیں, یہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو پارلیمنٹ جس کی اپنی ایگزسٹنس کے اوپر اتنے سوالات ہیں, جس پارلیمنٹ کے اندر وہ آئینی ترمیم جو ممبران کو اغوا کر کے بنائی گئی, جس پارلیمنٹ کے اندر ممبران کو 2/3 اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قانون کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جس دن وہ پیش ہوئی تو رات کو وزیر موصوف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے بھی بالآخر یہ ڈرافٹ مل گیا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اسمبلی کا کانسٹیٹیوشن, اس کا پاس کیے گئے آئینی ترامیم, یہ ان کی کوئی سینکٹیٹی ہے؟ اٹ ہیز نو سینکٹیٹی. اور پھر یہ بات تو طے کر دی گئی تھی, سپریم کورٹ نے خود طے کی تھی کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا قانون اگر وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ متصادم ہوگا تو اٹ کین بی اسٹرک ڈاؤن. نہیں, وہ تو جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اگر آپ بھی جج ہوں تو سیاستدانوں کی نااہلیاں, کمزوریاں یا ان کی ووٹ اگر کم ہے تو اس کا خمیازہ جج کیوں بھگتے ہیں؟ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کی منظور شدہ آئینی ترمیم کو؟ وہ کیسے رد کر سکتے ہیں جب تک وہ بیٹھ کر اس کا فیصلہ نہیں کرتے؟ تو فی الحال تو میرے خیال میں ججز کی جو آئینی کی ججز کی کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ آپ کی درخواست کہاں لگے گی. دیکھیں, فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار علی بھٹو, ان کی آپ تقریر نکال کر پڑھیں کہ جس وقت آئین پاس ہوا تو انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود نہیں ہیں. اس پارلیمنٹ کے اختیارات اور انسانی حقوق کے متعلق اور آزاد عدلیہ کے متعلق اس آئین کے اندر جو لکھ دیا گیا ہے ان کے اوپر پارلیمنٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن کی نمبر 1. آپ اپنے گناہوں کا بوجھ ججوں پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ سیاستدان کیا, میں ابھی آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں, بڑا آسان ہے سیاستدانوں کو پنچنگ بیگ بنانا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہیں تو آئینی ترمیم کس نے منظور کی؟ ہماری غلطیاں ہیں, لیکن مجھے بتائیے کہ کیا یہ ادارہ جس پریمیسز پہ ہم کھڑے ہیں یہ کبھی کرائم سین نہیں رہا؟ یہ کرائم سین ہے. یہاں پر جرائم کمٹ ہوتے ہیں. ان جرائم, بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی اس کا کرائم سین کیا ہے؟ اس کا کرائم سین سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. لوگوں کا مینڈیٹ اگر چوری ہوا, الیکشنز کے اندر جو الیکشن پٹیشنز تھی, جس طریقے سے ٹریبیونلز چینج کیے گئے, وہ ججز کے وہ سن نہ سکیں وہ کیسز, کرائم سین کیا تھا؟ سپریم کورٹ تھی. ایک جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے, کرائم سین کیا تھا؟ یہ عدلیہ تھی. ڈکٹیٹر کو
आइन के अंदर तरमीम करने का इख्तियार किसने दिया? इस अदलिया ने दिया। बाद में पार्लियामेंट ने भी आइन पास किया, 17वीं तरमीम हुई, 8वीं तरमीम हुई। हमें 62 और 63 की तलवारें जो हमारे सर पर लटकाई, वो इसी जगह क्राइम सीन कमिट होते रहे। कितने क्राइम्स कमिट हुए सियासतदानों के खिलाफ? आज सियासतदान जेलों में है। क्राइम सीन क्या है कि जहां पर केसेस नहीं लगते, जहां पर फेयर हेयरिंग नहीं होती, इंसानी हकूक की वायलेशंस है, मिसिंग पर्सन हमारी बहनें बैठी हैं सड़कों के ऊपर, उनके केसेस नहीं सुने जाते। क्राइम सीन क्या है? क्राइम सीन ये अदलिया है। तो हमारा जो मौकफ है और हमारी जो इस्तदा है कि किबला मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, भले आप जो मर्जी है करें, हमें उन चीजों पर एतराज नहीं है, लेकिन आप कम अज कम जो इस बुनियादी कॉन्सेप्ट है ऑफ रूल ऑफ लॉ, उसकी जिस तरीके से वायलेशंस कर दी गई हैं, उनके ऊपर बैठकर एक फेयर हेयरिंग तो दें। आप हमसे यही तवक्को करते हैं कि किबला आपके जो केसेस हैं वो वही आईनी बेंच सुनेगा जो 26वीं आईनी तरमीम, जिसको हमने चैलेंज कर रखा है, जो उसका प्रोडक्ट है। अच्छा, असद कैसर साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्राइम सीन रहा है हमेशा से, सियासतदानों के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है, तारीख का हिस्सा है। मगर ये जो जर्नलों को एक्सटेंशन देने का कानून पास होता रहा है, आपके लीडर भी ये क्राइम करते रहे, आपके लीडर भी ये क्राइम करते रहे, आप दोनों जो ये क्राइम करते रहे, ये तो क्राइम सीन पार्लियामेंट का है। आप इधर आके सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहते हैं कि आईनी तरमीम ना मानी जाए और पुराने वाले जजों का बेंच बना दिया जाए और उसको फुल कोर्ट भी कहा जाए। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हम सब बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे लिए एक चैलेंज है, अगर वो पार्लियामेंट हो, वो जजेस हो, वो मीडिया हो, जो भी है। पार्लियामेंट क्राइम सीन रहा है या नहीं? देखो, पार्लियामेंट ने जो कुछ किया है, ये पार्लियामेंट है नहीं। ये अगर आपकी वाली पार्लियामेंट थी। देखो, जो भी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में भी अवाम की सही नुमाइंदगी ना हो, वो पार्लियामेंट जनरल बाजवा की एक्सटेंशन अवाम की नुमाइंदगी थी। बिल्कुल गलत था, वो तो मैंने कह दिया था, मैंने मुसलसल कह दिया कि उस पर माजरत ख्वाह है, लेकिन हम तो क्राइम सीन था ना पार्लियामेंट में। जो भी हुआ है गलत था और गलत को गलत कहते हैं, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना है। देखिए, क्या ये मुल्क इस हाइब्रिड सिस्टम की तरह चलेगा? क्या ये मुल्क जो है ना, इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक चीज़ है, जहाँ इंसाफ होता है वहाँ सोसाइटी आगे बढ़ती है, वहाँ मुल्क तरक्की करता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आती है। जब आपकी अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, मुझे बताओ कौन आएगा यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए? अच्छा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात हमने की है, हम कहते हैं कि जिसने भी गलतियाँ की हैं उसको तस्लीम करके आगे बढ़ा जाए। चलें, आगे बढ़ा जाए। आपने कहा कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन गलती थी। ये जो अभी हुकूमत ने एक्सटेंशन दी है, राना सनाउल्लाह ने बयान किया है कि ये 5 साल की मुद्दत होगी आर्मी चीफ और सर्विस चीफ की, तो आपके ख्याल में ये गलत है? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि इस वक्त इन्होंने तो कहा कि सिस्टम चलेगा, भाई कौन ये फैसला करेगा? क्या ये फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे? आप ये बताएं, ये गलत है सही है? गलत है ना, किसी सूरत में ठीक नहीं है। जो कानून के मुताबिक हो, जो आइन के मुताबिक हो, वही होना चाहिए। तो कानून में तो 5 साल है। देखो, कानून जो भी है, कानून को जिस तरह पास किया गया है वो आपकी नॉलेज में है। तो पीटीआई इस एक्सटेंशन को रद्द करती है। देखिए, पीटीआई तो हर सूरत पे और उस नाजायज काम को रद्द करती है। सर, इस एक्सटेंशन को जो 5 साल का राना सनाउल्लाह ने कहा है, आप इसे मुस्तरद करते हैं? देखिए, हम जो भी है, जो इस वक्त उन्होंने कहा कि सिस्टम चलेगा, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, एक्सटेंशन के खैर है जो भी है, जो भी इसकी, आप छोटे चीज को उठा लेते हैं ना, ये छोटी चीज है। नहीं, हम ये बाजवा की एक्सटेंशन छोटी चीज थी। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो भी फैसले हुई है मरी में, हम इस तमाम फैसलों को मुस्तरद करते हैं और समझते हैं ये अवाम का हक है कि वो अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इस नए कानून के तहत आप मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो 2027 तक रहेंगे, तो आपके ख्याल में कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है? देखो, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे कोई, लेकिन आप रूलिंग देते रहते हैं, बड़ी बड़ी तारीखी रूलिंग्स आपने दी हैं आइन और कानून के मुताबिक। अब आप कहते हैं मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं लीगली ओपिनियन लेके फिर कमेंट करूंगा। फिर मुझसे पूछ लेता कि मैं लीगल ओपिनियन नहीं, फिर भी आप सियासत मैं समझता हूँ। देखो, मैं समझता हूँ कि जो भी मरी में फैसले हुए, नवाज शरीफ, सर मरी को छोड़ें, ये बताएं कानून पास हुआ है, 5 साल मुद्दत कर दी है आर्मी चीफ की, सबसे चीफ की, क्या नोटिफिकेशन, अब क्या नोटिफिकेशन का मुझे नहीं नॉलेज। मैं आपको क्या कहता हूँ कि वो लीगल लोग बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। वैसे इस कानून के तहत तो 2027 के बाद 5 साल के लिए भी एक्सटेंशन दी जा सकती है। देखिए, वो जो कानून जिस तरह अपने लिए बना सकते हैं वो बना ले, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि मुल्क को आइन और कानून और ट्रू स्पिरिट में 1973 के आइन के मुताबिक चलाओ। अच्छा, बाकी सारी तरमीम ख़त्म? बिल्कुल। अच्छा, चलें सर, आखिर में ये बताएं आपके क्या राय है? आप बैरिस्टर भी हैं और सेनेटर भी रहे हैं, जो इन्होंने तो मान लिया कि जनरल बाजवा को
ایکسٹینشن دینا غلطی تھی اور آپ کی پارٹی بھی مانتی ہے بہت سی باتیں، بہت سی جماعتیں مان لیتی ہیں بعد میں. تو اب یہ جو 5 سال کی مدت ہوئی ہے موجودہ آرمی چیف کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ درست اقدام تھا موجودہ حکومت کا؟ میں اس پہ 2 کامنٹس کروں گا، ایک سیاسی اور ایک لیگل. جی جی جی. جو سیاسی کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس حکومت کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ایکسٹینشن دینی ہے. اچھا، ہم تو کسی انہوں حکومت نے کو جب اہمیت تقاضا نہیں کر لیا تو ان کی جو فارم 47 کے ذریعے جو حکومت میں لائے گئے ہیں، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سپیس باقی ہے؟ جتنا کمپرومائز کر کے یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں، اس کے پاس تو کوئی سپیس ایسرٹ کرنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے. جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے وقت تھی. جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے وقت وہ بھی، میں اپنی ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل کیانی اگر ہم وہ وقت یاد کریں تو پاکستان کے اندر ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے. اینڈ جنرل کیانی ان دیٹ ریسپیکٹ واز اے گڈ جنرل کہ وہ ہر ایجنسی کے اندر آپریشنز ہوئے. صرف ملٹری میں ان کا کردار ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن دا مومنٹ ہی ٹوک ایکسٹینشن، اس کے بعد سے ان کی جو مورل ہائی گراؤنڈ تھا وہ ختم ہو گیا. پھر اسی طرح پھر دوبارہ جنرل باجوہ کو بھی آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن، جب اس وقت تو آپ پارٹی میں تھے. میں اس وقت بالکل پارٹی میں تھا، اس وقت سپیس تھی آپ کے پاس، اور میرے پاس کم از کم میری ذات کی حد تک اس کو اپوز کرنے کی سپیس موجود تھی. میں نے اس کو اپوز کیا. جس دن صبح ایکسٹینشن کا بل پیش ہو رہا تھا، رات کو غالباً میں اسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام پہ تھا، اس وقت بھی میں نے کہا کہ میں پارٹی ڈسپلن کا تو پابند ہوں، لیکن میری ذاتی رائے میں یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. دا جاب آف دا پرائم منسٹر ان دس کنٹری فار دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو ہیز جسٹ بین اباؤٹ گیونگ ایکسٹینشنز. صحیح. تو اچھا، قانونی طور پہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب قانونی طور پر کل رات کو میں وہ وزیر مملکت برائے قانون ان کا ایک ٹی وی کے اوپر پروگرام دیکھ رہا تھا. وزیر مملکت رانا ثناء اللہ وزیر مملکت؟ نہیں، قانون کے. اچھا، وہ قانون کے بیرسٹر عقیل صاحب. بیرسٹر عقیل، اچھا. تو انہوں نے رات کو ٹی وی پہ ایک بیان دیا ٹاک شو میں، اور انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اور نوٹیفیکیشن یہ کیا جا چکا ہے اور 2027 تک غالباً وہ ویلڈ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن کر بھی سکتی ہے. اچھا. تو قانون کی جو وزارت ہے، ان کے جو وزیر ہیں وہ خود کنفیوز ہیں، وہ ان کو نہیں پتا کہ کیا حقیقت ہے. لیکن اس کے اوپر حکومت کو کلیئرٹی لے کر آنی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا آپ پوچھ رہے تھے اسد بھائی سے، ابہام ہے سارا، اس میں سارا ابہام ہے اور معنی خیز جملوں میں گفتگو کی جا رہی ہے. کلیئرٹی لے کر آئے. انہوں نے کہہ دیا 2027 تک تو. دیکھیں نا، یہ باتیں تو ایک اور انٹرویو جو ہوا ہے، یہ باتیں تو پولیٹیکل معنی رکھتی ہیں نا. آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو کلیئرٹی ہے وہ حکومت کا کام ہے لے کے آنا. اور حکومت جب لے کر آئے گی وہ کلیئرٹی، تو اس وقت ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ لیگل فٹرنٹی کا اس کے اوپر کیا خیال ہے کہ کیا یہ اس وقت نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو تب دیکھیں گے، ابھی تو بات ہوا میں ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ہماری ڈیمانڈ تو یہ، میری کم از کم ذات کی حد تک اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ مسٹ برنگ کلیئرٹی آن دس ایشو اسٹریٹ اوے. چلیں، صحیح. اسد قیصر صاحب، آخری سوال، اب پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھ رہی ہے. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے 2032 تک نہیں، جو جہاں تک ہوگی. دیکھیے، ہمارے اوپر جو ہے نا فرض ہے جدوجہد، اسٹرگل. ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. ہم پیسفل ہو گئے اور ہم جو ہے نا کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. اب اس وقت ملک میں سیلاب ہے، پارٹیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پورے ملک میں سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئے ہیں اس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. اور ہم الائنس کی طرف سے بھی جا رہے ہیں، پورے پنجاب میں بھی جائیں گے، ہمارے صوبے میں، میرے اپنے ضلع میں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ہم سیاست سے ہٹ کے تھوڑا یہ جو جب سیلاب کا صورتحال ہے اس پہ توجہ کی ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئکلی، آپ یہ بار بار آپ کے لوگ اور آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ پیسفل لوگ ہیں. یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا یہ کوئی پیسفل ایکٹیویٹی تو نہیں تھی، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ آپ جو ہے نا تمام چیزوں کے گواہ ہیں، خود آپ چیزیں بہت قریب سے دے چکے ہیں. مجھے نہ پھنسائیں آپ، میں کوئی گواہ شوا نہیں. جس طرح ہے اسلام آباد میں عمران خان کے ساتھ ہوا، پھر مطلب اس کے ساتھ زبردستی ہوئی، جس طرح مطلب وہ عدالت پہ انصاف کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس طرح تو وہ ایک قدرتی ری ایکشن تھا پبلک کا. دیکھیں، ایک ری ایکشن بھی تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا معاملات سیٹل بھی ہو گئے. جو ہم تو 9 مئی کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر موقع پہ جوڈیشل انکوائری کرواؤ. صحیح ہے. جو ریسپانسبل ہے اس کے خلاف جو ہے نا ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ جتنے لیڈروں کو 10 سال کی قید کی سزا ملی ہے، یہ گرفتاری نہیں دیں گے ابھی؟
دیکھیں مجھے تو اس کا پتہ نہیں, وہ اس کی پرسنل اوپینین آپ اسے لے سکتے ہیں, لیکن آپ بے بیسک کر لیں. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی کیسز کے خلاف ہوئے, اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا, پنجاب ہائی کورٹ, اس کی لائیو ہیئرنگ کروائے. یعنی ایک پولیس آفیسر جو ہے نا وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے جو ہے نا وہ سن رہا ہے اور ریکارڈ کر رہا ہے, کوئی اس پہ کھڑا ہے اور اس کی گواہی لی جاتی ہے, کوئی انصاف ہے؟ یہ جتنی فیصلے ہوئی یہ انصاف کا قتل ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کی سزا معطلی کی اپیل لگی ہوئی ہے خان صاحب کی القادر ٹرسٹ کیس میں, اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں آپ کے خیال میں یہ کیس لگا رہی؟ دیکھیں یہ نامناسب ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں سنیں, بات کرے. اگر وہ اس کو مطلب فیصلہ اس کا کام ہے, جس طرح فیصلہ دے. وہ تو اپنے ساتھی ججز کو نہیں سن رہے ڈوگر صاحب, تو وہ آپ کو کیسے سنیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ کو کوئی انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ زیادہ وہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں جج صاحبان سے اتنا کہتا ہوں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس جبر و ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں کہاں کھڑے ہیں وہ؟ میں اس پہ اپنی پرسنل کمنٹ یہ دوں گا کہ جب ڈیفینیٹلی اگر وہ ہمیں انصاف نہیں دیتی تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہمیں انصاف, جب تک ہماری کیسز نہیں لگتے, میرٹ کے اوپر کام نہیں ہوتا, تو ہم جب اپنے اس کے بارے میں اوپینین جو ہے نا وہ محفوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی سر. بیرسٹر صاحب, آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے, فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی اور 5 ججز جو ہیں وہ انہوں نے اختلاف کیا, قواعد کو پڑھے بغیر منظور کیا گیا ہے. 600 صفحات پر مشتمل کتابچہ ہے جو خود بظاہر ججز نے بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. تو یہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیا اس کو آپ دھڑے بندی کہیں گے, ہاؤس ڈیوائیڈیڈ کیا کہیں گے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو انفارچونیٹلی مارجنلائز کیا جا رہا ہے. ان کو ایک جانب ایسی دھکیلا جا رہا ہے کہ جس میں نہ وہ کوئی کیسز سن سکیں. ان کے پاس جو کیسز لگیں بھی تو ان کے پاس ٹیکس کے کیسز اور ایسے کیسز لگیں کہ جس میں اگر کسی طریقے سے ایگزیکٹو تھریٹن ہوتا ہے تو وہ کیس ان کے پاس جائے گا. اور یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے, ان تمام جج صاحبان کو جو ایک خط کے سگنیٹری تھے جس میں انہوں نے تحریر کیا کہ ان کے ساتھ مرضی کے فیصلے لینے کے لیے کیا رویہ رکھا گیا, جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ان کے اوپر دباؤ. ایک جج صاحب نے تو لکھا کہ ان کے جو بردر ان لا ہیں ان کو کیا فیس کرنا پڑا. تو جب اس طرح کی انویژن آف پرائیویسی ہوگی, اس طرح کی بلیک میلنگ ہوگی, تو پھر انصاف کہاں ہوگا؟ اور ابھی جو کل جو خط منظر عام پر آئے جسٹس بابر ستار صاحب کا اور جسٹس اجاز اسحاق صاحب کا, اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کہا, ان کا اور جسٹس اسحاق کی تو یہ خط کے اندر یہ لائن لکھی ہوئی ہے, تحریر شدہ ہے کہ جناب یہ باقی میں تو حیران ہوں کہ پوری جوڈیشری, پورے تمام میرے پیئرز, باقی ججز, یہ سبمسیونیس کیوں ہے کہ ایگزیکٹو کے ہاتھوں میں عدلیہ کی آزادی کو پکڑا دیا گیا ہے, اور کیوں سبمسیونیس ہے؟ تو آج یہ سوال صرف ہم نہیں کر رہے, یہ تو ہائی کورٹس کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان کر رہے ہیں. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ خط سامنے آیا, جب ججز نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس کو ڈیلے کرنے کے لیے شاید انہوں نے کہا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کو پشاور کے, لاہور کے, ان سے تجاویز مانگیں, ان سے بھی پوچھیں کہ آیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب وہ رپلائیز آئیں, وہ اتنی ہوش ربا ان کے اندر تفصیلات تھیں کہ اب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت کیا کہا. اب وہ جو ایلیگیشن ہے, آپ کیا اتنی حیران کن اور اتنی خطرناک ایلیگیشن چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے لکھ دی, تو واٹ کنٹری آر وی لیونگ ان؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم ان 6 ججوں کے خط کا جواب تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم ان 6 جج وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ جو اپنی اس اسمبلی کی کریشن ہے اس کے اوپر اتنا کھلم کھلا جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا, وہ اس کے اگینسٹ بھی ایک پیش بندی تھی. ٹھیک ہے کہ انڈیپینڈنٹ ججز پروب نہ کر سکیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوا ہے. چلیں, آپ نے ججز کے پیئرز پر تو تنقید کی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے خط کا بھی حوالہ دیا, مگر آپ وکلا کے پیئرز کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بار کونسل, آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ وکلا تنظیمیں کدھر ہیں؟ اف آئی کین یوز دا ورڈ کہ بڑا ہی شیمفل کردار ہے. I think that explains it all. Thank you very much, بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.